الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت نے آج ہمیں پھر جمع ہونے کی توفیق بخشی. یہ مزاج عشق، مزاج سنیت ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی راتوں میں آپ مصطفیٰ کے نام پہ بیٹھے ہیں. بھلا کون ایسی بیٹھکیں، کون ایسی مجلسیں، کون یوں زمینوں میں بیٹھ جاتا ہے؟ لوگ تو بڑے بڑے موٹے موٹے کمبل اوڑھ کے بستروں میں پڑے ہوئے. یار کوئی تو بات ہے نا جو آپ یہاں بیٹھے ہیں. یہی وہ بات ہے جو محشر میں ہمیں سرخرو کرے گی. یہی وہ معاملہ ہے جو ہماری قبروں کو اندھیرا نہیں ہونے دے گی. بلکہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم نے جن کے ایصال ثواب کے لیے بزم سجائی ہے، قبر تو اندھیری ان کی بھی نہیں ہوگی. نور مصطفیٰ سے انشاءاللہ ان کی قبریں بھی روشن ہوں گی. اللہ کریم ہمارے ایصال ثواب کی اس بزم کو قبول فرمائے، مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور اس بزم کو ان کے ترقی درجات، رفع سیئات کا ذریعہ بنائے. چلتے پھوٹے کلمات آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا. ماشاءاللہ ہم اپنے مہمانوں کو اور اپنے علماء کو ویلکم کرتے ہیں. اللہ کریم ہمارے نبیل بھائی کے علم، عمل، عمر، ان کی ہم پر جو شفقتیں ہیں، اللہ کریم سب کو سلامت رکھے. اور کہیے آمین. اتنی ٹھنڈ تھوڑی ہے یار کہ آپ آمین کہتے بھی جھجک محسوس کرتے ہیں. اپنوں کے لیے دعائیں دل کھول کے کیا کریں. درود پاک پڑھیے محبت سے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. اتنی ٹھنڈ نہیں ہے آج میرے بھائی جتنی ٹھنڈے ٹھنڈے آپ لگ رہے ہیں. اور ویسے بھی لبیک یا رسول اللہ کی حرارت ہونے کے بعد پھر ٹھنڈ کس بات کا سر؟ جب نعرے کی عشق کی حرارت، حمیت ہی ایسی ہے، مصطفیٰ سے محبت کی تپش ہی ایسی ہے، پھر ٹھنڈ بھی ہم سے رخصت کرے گا. میں جا رہا ہوں، یہاں غلامان مصطفیٰ بیٹھے ہیں تو پرجوش انداز ہو نا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. کمال ہے سنی یار، کمال ہے. کوئی بھی بزم لگا دو آپ، کسی عنوان کی محفل کر دو، سنی کہے گا مصطفیٰ کا ذکر تو چھیڑو نا. حضور کا ذکر ہماری شادی کی محفل میں بھی، ہمارے غمی کے محافل میں بھی، خوشی میں بھی مصطفیٰ سے سنی کا تعلق ایسا ہے. کیوں نہ ہو، ہمارے امام نے سبق ہی ہمیں ایسا پڑھایا. فرماتے نا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں. کوئی عنوان، کوئی ٹاپک ضروری نہیں ہے. کوئی جلسہ کس موضوع پہ آپ نے کیا چھیڑ دیا؟ نہیں، مصطفیٰ کے ذکر کو، اس تار کو چھیڑنے کے لیے نہ دن دیکھنے ہیں، نہ لمحے دیکھنے ہیں، نہ عنوان دیکھنا ہے، نہ ٹاپک دیکھنا ہے، نہ علاقہ دیکھنا ہے، نہ سلطنت دیکھنا ہے. دنیا کا کوئی کونا ہو، کوئی لمحہ ہو، سنی ہے تو پھر یا رسول اللہ کا نعرہ ہے نا. تو فرماتے ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں. یوں شیطان کو چھیڑنے کی عادت کیجیے. پتہ یہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ازلی دشمن ہے اس سے دوستی کا سوال ہی پیدا ہوتا ہے. جس نے اس سے صلح کا ہاتھ بڑھایا وہ اس کا ہاتھ ہی چبا ڈالے گا. ایسا ازلی دشمن. اس لیے اللہ نے ہمیں ایک مقام پہ فرمایا کہ تم بھی اس سے دشمنی کرو. وہ تمہارا دشمن تو تم اسے اپنا عدو بناؤ، دشمن بناؤ. اور یہ دشمن جو ہے نا آپ کو چھیڑنے میں لگا رہے گا. نماز پڑھو گے بھی نہیں چھوڑے گا، وسوسے ڈالے گا. نیکی کی طرف جاؤ گے وسوسے ڈالو گا. ارے یہاں آنے میں پتہ نہیں کس کو کتنے وسوسے ڈالے ہوں گے اس نے. نہیں جانا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ٹھنڈ لگ جائے گی، نیند چلی جائے گی، ڈیوٹی چلی جائے گی، اور یہ یوں بولتے ہیں، یہ یوں بولتے ہیں. پتہ نہیں
کتنوں کو روکنے کی کیا کیا کوشش کی ہوگی. تو اس کا کام ہی چھیڑنا ہے. چھیڑنے والے کو چھیڑا کرو تاکہ وہ جان چھوڑ دے. یہ نسخہ ہے کہ جو ہمیں چھیڑ رہا ہے نا، تو شیطان کا علاج یہ ہے آپ اس کو چھیڑنا شروع کر دو. جب آپ اس کو چھیڑو گے یہ کہ یار یہ کہاں میں پھنس گیا، میں نے اس کو چھیڑنا تھا، یہ مجھے ہی پیچھے پڑ گیا، اب جان چھڑانے میں یہ لگ جائے گا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کو تم چھیڑا کرو. کیسے؟ اس کی چڑ اس کے لیے چھیڑ یہ ہے تم یا رسول اللہ کہا کرو، حضور کا ذکر چھیڑو. پھر وہاں شیطان وہ کہتے ہیں نا دم ہو تو بندہ دم دبا کے بھاگ جائے، ورنہ کہ ایسی اس کی کیفیت ہے. تو وہ آپ جہاں آپ جائیں حضور کا ذکر، آپ کو دیکھ کے وہ سمجھ جائیے آ رہا ہے، پھر کوئی یا رسول اللہ نہ کہہ ڈالے بھاگ ادھر سے، تو آپ کے صدقے کئیوں کا بھلا ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، یوں شیطان کو چھیڑنے کی عادت کیجئے. تو آپ ہی اس کو چھیڑا کریں. اور فرماتے ہیں غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، کیا ان کی پرواہ کرنا، ارے یہ کیا کہے گا، یہ اس مزاج کا نہیں ہے، یہ یا رسول اللہ نہیں کہتا، تو اس کے سامنے غیظ میں جل جائیں. یار جلتا ہے تو جلنے دے نا، کیا ٹینشن، مصطفیٰ سے جلتا ہے تو میں کیا چادر اس کے لیے بچھاؤں، میں کیا اس سے صلح کلیت کے ہاتھ بڑھاؤں. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. تو محبت سے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. عزیزان گرامی، یہ درود و سلام بہت امپورٹنٹ اور بہت عظمت والی اور بہت اہمیت والی اور ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے. چند فضائل آپ کے لیے سامنے درود پاک کے پھر پیش کروں گا. وقت کی قلت میرے بھی سامنے ہے، آپ کی تھکاوٹ سمجھتا تو نہیں ہو کہ تھکے ہوں گے، یہاں آنے والا تھکے گا کیسے. بہرحال ترمذی شریف کی حدیث سے آغاز کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں. حدیث مشہور ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن ذکر ہے محبوب کا لذت وکھرا ہی ہوتا ہے. ہر مرتبہ کی مٹھاس جدا ہوتی ہے، ہر مرتبہ کی لذت جدا ہوتی ہے. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ. ترمذی شریف سیدنا عبداللہ بن مسعود راوی فرماتے ہیں مصطفیٰ نے فرمایا کہ ان اول الناس بی یوم القیامہ، کل قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا اکثرهم علی الصلاۃ، جس نے مجھ پر دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا. حدیث آپ نے سنی، ترجمہ بھی سنا، 12 حدیث سنی. اب تھوڑی دیر کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے اپنے سامنے قیامت کا نقشہ تو لائیے نا، قیامت کا منظر اپنے نظروں کے سامنے لائیے کہ قیامت کے دن کی ہولناکیاں، اس دن کی شدت، اس دن کی تکلیف، اس دن کی حالت، اس دن کی ہیبت کیسی ہوگی کہ جہاں ماں باپ اولاد کو چھوڑ چکے ہوں گے، اولاد ماں باپ سے دور بھاگ رہی ہوگی، بھائی بھائی کے ساتھ نہیں آئے گا، دوستیاں ختم ہو جائیں گی، رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، کوئی ساتھ نہیں دے گا. ایسا پرسان حال. الحمدللہ جو دعوت اسلامی کے بیانات میں آتے ہیں ان کو اس کی شدت پتہ ہوگی. علماء بیان کرتے ہیں سورج کی تفریح، سارا کچھ آپ نے سنا ہے، ان کو اپنے سامنے لائیے. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، اور جن کی بڑی گیدرنگ تھی نا، گہری دوستیاں تھی، اللہ فرماتا ہے وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. ہاں جس دوستی کی بنیاد پرہیزگاری پر ہوگی، الا المتقین، جس دوستی کی بنیاد اللہ و رسول سے تعلق پر ہوگی، جو دوست اس لیے دوست بنے تھے کہ یہ مجھے رسول پاک کی باتیں بتاتا ہے، دوستی اس لیے لگائی تھی کہ مصطفیٰ کا ذکر سناتا ہے،
دوستی اس لیے لگائی تھی کہ مسجد کی طرف لے جاتا ہے، دوستی اس لیے لگائی تھی کہ جب کوئی بد مذہب آ کر مجھے بدگمان کرتا ہے، میرا بھائی آ کے مجھے بتاتا ہے میرے مصطفیٰ کی عظمتیں کیا ہیں، حضور کی شان کیا ہے۔ تو جس دوستی کی بنیاد خدا و رسول سے محبت پر ہوگی، وہ نہ آج ٹوٹے گی نہ قبر میں ٹوٹے گی نہ قیامت میں ٹوٹے گی، وہ دوستی کام آئے گی۔ لیکن ہماری جو گیدرنگیں ہوتی ہیں نا، ہماری جو دوستیاں ہوتی ہیں جو دنیاوی مفادات پر مبنی ہوتی ہیں، جو دوستیاں اس لیے دو دوست بن جاتے ہیں ایک ساتھ فلم دیکھنے جاتے ہیں، اس لیے دوست بن جاتے ہیں کہ ساتھ بیٹھ کے گانے سنتے ہیں، اس لیے دوست بن جاتے ہیں کہ بے حیائی کے لیے ساتھ نکل جاتے ہیں، غلط جگہوں پہ ساتھ جاتے ہیں، مس باتیں ساتھ جا کے کرتے ہیں۔ جو لوگ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ہماری دوستیاں وہ دوستیاں جو ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہیں، وہ ہمارا گریبان پکڑے گی، کل قیامت کے دن دشمنی ہم سے اختیار کرے گی۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں یہ کام کی باتیں ہیں، میں پھر موضوع کی طرف آؤں گا، درمیان میں کام کی باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں ہم بھی دوستیاں لگاتے ہیں نا یار، اکیلا بندہ اس دنیا میں کیسے رہے گا، ہماری دوستوں کی گیدرنگ ہوتی ہے۔ کبھی غور کیا کہ میرا دوست ہے کیسا، میں کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں یار، کس کے ساتھ میں نے دوستی لگائی ہے؟ سنیں مولا علی فرماتے ہیں ایک تو دو مومن دوست ہیں جو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں نیکی میں، دین کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں۔ دوسرے وہ دوست ہیں جو دین سے دور ہیں، دو کافر دوست ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب یہ دو مومن دوست ہیں، ان میں سے ایک کا انتقال ہوتا ہے نا، قبر میں ڈال کے آ جاتے ہیں نا، جب اس سے بعض بات سوتی ہے نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، ہمارا مرحوم دوست ہمیں دعا دیتا ہے، جبکہ دوستی خدا اور رسول کی محبت کی وجہ سے۔ وہ کہتا ہے مولا میں تو آ گیا، میرا دوست جو پیچھے دنیا میں ہے، مولا تو جانتا ہے ہماری دوستی تقویٰ پر تھی، ہم اس لیے دوست تھے کہ اگر کسی کو شیطان بلائے تو دوسرا یاد دلا دیتا تھا، نماز چھوٹنے لگتی تھی اس کی کال آ جاتی کہ بھائی نماز پڑھی ہے کہ نہیں، میسج آ جاتا تھا بھائی میں مسجد میں ہوں آپ نظر نہیں آئے، میں اجتماع میں پہنچا ہوا ہوں، آج جمعرات ہے، دعوت اسلامی کا اجتماع ہے، میرے بھائی آپ نظر نہیں آ رہے، آج آپ درس میں دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ دوستیاں مولا وہ مجھے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کرتا تھا، برائی سے روکتا تھا، بھلائی سے کا حکم دیتا تھا۔ مولا میں کامیاب ہو کے آ گیا، میرا دوست پیچھے ہے، مولا میرے دوست کو گمراہیوں سے بچانا، مولا کریم میرے دوست کو بھی استقامت دینا تاکہ وہ بھی ایمان تقویٰ ساتھ لے کے آ جائے۔ تو ہمارا مرحوم دوست ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ پھر جب اس دوست کا انتقال ہوتا ہے اللہ دونوں سے فرماتا ہے اب ذرا ایک دوسرے کی تعریف تو بتاؤ، وہ ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں، اللہ ان دوستوں کی تعریف پر خوش ہوتا ہے۔ لیکن جو دو کافر ہوتے ہیں نا، جب ایک دوست مرتا ہے نا دوسرا پہلے کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، مولا یہ جو میرا دوست تھا نا اس نے مجھے نیکی سے روکا تھا، اس نے مجھے عبادت سے روکا تھا، اس نے مجھے کہا تھا کوئی اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا، کوئی اعمال نہیں پیش کیے جاتے، مولا اب اس کو بھی تو رسوائی کرنا۔ دشمن ہو گیا نا، ہو گیا دشمنی کا اظہار ہو گیا۔ جب دوسرا بھی مرتا ہے اللہ پوچھتا ہے بتاؤ ایک دوسرے کی، وہ برائیاں شروع کر دیتے ہیں، اس نے مجھے بہکایا، وہ کہتے ہیں اس نے مجھے بہکایا۔ تو بتاؤ دوستی کون سی اچھی ہے؟ وہ دوستی اچھی ہے نا جو عشق رسول کے جام پہ لائے، جس دوست کی وجہ سے رسول پاک سے محبت بڑھ جائے، جس دوست کی وجہ سے مصطفیٰ سے لو مضبوط ہو جائے، تعلق مضبوط ہو جائے۔ وہ دوست کس کام کا کہ پہلے یا رسول اللہ کہتے تھے بدنصیب کی صحبت کیا ملی، اب شرک نظر آنے لگا۔ ارے وہ دوستی کس کام کی کہ پہلے درود پاک پڑھتے تھے، اس منحوس کی دوستی ملی، درود پاک کی دولت چھن گئی، اہل سنت سے رخصت ہو جاتا ہے بندہ، ارے بدعقیدہ لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، ان کے فہرست میں چلا جاتا ہے۔ جانے دیجئے بھائی ایسی دوستی، اپنا ایمان بچائیے، ایمان سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دوستی بھی دیکھیے، اچھے لوگوں سے دوستی کیجئے گا، ایک مرتبہ آج اپنی فرینڈ لسٹ ضرور دیکھیے گا، دماغ والی کن سے اٹھنا بیٹھنا ہے، کوئی بد مذہب ہے تو اللہ حافظ چھوڑ دیں، نہیں کسی بد عقیدہ سے دوستی نہیں لگانی، کسی فاسق سے جو آپ کو گناہ پہ دلیر کر رہا ہو، جو آپ کو گناہ پہ جری کرتا ہو، آپ کو ترغیب دیتا ہو گانے سنو، آپ کو فلمیں سینس کرتا ہو، جو آپ کو برائی کی جگہوں پہ لے جاتا ہو، جو آپ کو برائی کی دعوت دیتا ہو، جو آپ کو قرآن و سنت
جو آپ کو سنیت سے ہٹا رہا ہو، جو سرکار کی محبت سے ہٹا رہا ہو، سرکار کے صحابہ کی محبت سے ہٹا رہا ہو، اہل بیت کی محبت سے ہٹا رہا ہو، اولیاء کے در سے دور کر رہا ہو، اسے پھینک دو دور. نہیں ہے ہمارا وہ، نہیں چاہیے وہ. ارے وہ سانپ میں ہے، سانپ، وہ جو آپ کے بازو میں چھپا ہوا سانپ ہے، یہ بڑا زہریلا دشمن ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ امام اہل سنت فرماتے شہد دکھائے زہر پلائے. یہ شہد دکھاتے ہیں صاحبوں، آپ کو اپنی تصویر دکھاتے ہیں، آپ کو اپنا جبہ و دستار دکھائیں گے، آپ کی اپنے مصنوعی رنگ روغن دکھائیں گے، لیکن آپ کو مصطفیٰ سے دور کر دیں گے اور حضور سے ہٹے پھر کہیں کے نہیں رہیں گے. آئیے ذرا واپس موضوع کی طرف پلٹتے ہیں. تو قیامت کا نقشہ یہ ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا. ایسے میں اگر کسی کو مصطفیٰ کا قرب نصیب ہو جائے، ایسے میں کوئی حضور کے قدموں میں پہنچ جائے، بتاؤ یار اسے بھی کوئی ہولناکی آئے گی، اسے بھی کوئی تکلیف آئے گی، اسے بھی کوئی شدت محسوس ہوگی؟ ارے مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے نا، بزم محشر کے دولہائی مصطفیٰ ہیں. فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ارے غلام کوسوں دور ہوگا، وہ وہیں سے صدا دے گا کہ یا رسول اللہ، آپ کے غلام کو لیے جاتے ہیں فرشتے جہنم کی طرف. حضور مانا کہ مجرم تھا مگر باغی تو نہیں تھا، سرکار آپ کا غلام تو تھا. تو مصطفیٰ دوڑ پڑیں گے، حضور دوڑ کر اس کو چھڑا لائیں گے. تو جو ہوگا ہی حضور کے قدموں میں، پھر بلا آگ کی کیا باتیں کرنا، اسے پھر پیاس کی شدت کیسے لگے گی، اسے کیسے قیامت کی ہولناکی پریشان کرے گی. جو مصطفیٰ دوڑ دوڑ کر اپنے غلاموں کو چھڑا رہے ہوں گے، تو جو ان کے قدموں میں ہوگا یقیناً ان کی موجیں ہی ہوگی. تو اب اس حدیث پاک کو دیکھو نا، کیا خوب مزدہ مصطفیٰ دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں گویا کہ اتنی قیامت کی دشواریاں، مگر غلام مجھ سے تعلق مضبوط کر لو تو میرے پاس ہوگے. جب میرے پاس ہوگے تو پھر کائے کی ٹینشن. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نا، خدا شاہد کے روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا. خدا شاہد کے روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا. مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، جب ہمیں یہ یاد آ جاتا ہے یار مجرم صحیح مصطفیٰ تو ہوں گے، تو اتنی تسلی ہو جاتی ہے. تو جب ہوں گی آقا کے قدموں میں پھر کاہے کی ٹینشن ہے. تو سرکار فرماتے ہیں میرا قرب چاہیے تو اب درود پاک کو اپنا لو، درود پاک پڑھتے رہو، درود پاک پڑھتے رہو. کتنی پیاری بات کی ہے یہاں پہ عاشقوں نے. فرماتے ہیں کہ لوگوں، اور نیک اعمال پہ جنت ملتی ہے، اور درود وہ عمل ہے کہ بزم جنت کا دولہا ملتا ہے. بزم جنت کا دولہا مصطفیٰ جان رحمت درود پاک کے صدقے ملتے ہوں. ہمیں پھر بھی پریشانی ہو، ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیں تو ہم آگے چلتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. یہ حدیث پاک نسائی شریف کی ابھی جو سنانے لگا ہوں، اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. حدیث یہ بھی مشہور ہے درود پاک کے عنوان پر، سنیں گے ہم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، بے شک اللہ کے کئی کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں سیر و سیاحت کر رہے ہیں، زمین میں گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں. کیا ڈیوٹی ہے؟ یبلغونی من امت السلام، میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. جب غلام کہتے ہیں یا نبی سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، کبھی کوئی کہتا ہے یا شفیع الورا سلام علیک، یا غیاث المستغیثین سلام علیک، یا کنز الورا سلام علیک. کوئی غلام کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی کہتا ہے صلی اللہ علیک یا سیدی یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ. جب غلام اپنے آقا پہ سلام بھیجتا ہے تو وہ اللہ کا مقدس فرشتہ حضور کی بارگاہ میں اس کے سلام لے لے کے پہنچاتا ہے. حضور غلام بھولے نہیں ہیں، سرکار غلام آپ کو یاد کیا جا رہا کر رہے ہیں. حضرت حکیم الامت فرماتے یہ بھی نہیں
کہ پورے دن بھر سلام جمع کرتے ہیں اور شام کو جا کے پہنچاتے ہیں. فرمایا نہیں، تم 1,00,000 مرتبہ سلام بھیجو گے، وہ 1,00,000 چکر لگا کے سلام پہنچا کے آئے گا. تم 1000 بار پڑھو گے، وہ 1000 بار سلام پہنچائے گا. اب اس حدیث کی لذت کو یوں لیجئے، آپ کا بھی کوئی قائد ہوگا، مختلف لوگوں کے مختلف لیڈر ہیں، مختلف قائد ہیں، مختلف اعتبار سے. بتاؤ یار، اگر کسی ورکر کا تذکرہ اس کے قائد کے سامنے ہو، اس ورکر کو اچھا لگتا ہے نا؟ آج میرے قائد کے سامنے میرا تذکرہ ہوا کہ جناب یہ بندہ بڑا ایکٹیو ہے، اپنے علاقے میں بڑا اچھا کام کر رہا ہے، یہ سست نہیں ہے. جب قائد کی نگاہ پڑتی ہے بندہ تو اچھا کام کر رہا ہے، خوشی ہوتی ہے تو ورکر کو بھی خوشی ہوتی ہے. کہہ لینا کہ کسی کو اگر قائد پیٹھ تھپک دینا، اس کا خون کتنا بڑھ جاتا ہے، کتنا ایکٹیو ہو جاتا ہے. ہم تو چلے پیر فقیروں والے، ہم تو اپنے دینی اعتبار سے قائدین کی بات کر رہے ہیں، دنیا والوں کے اپنے نصیب. مثال ہے، ایک مرید ہے، اس کا ایک پیر ہے. جب مرید کا تذکرہ پیر کے سامنے، حضرت آپ کا فلاں مرید آپ کو بہت یاد کرتا ہے، بڑی محبت آپ سے کرتا ہے. بتاؤ اس مرید کو کتنی خوشی ہوگی، یار میرا تذکرہ آج میرے پیر کے سامنے ہوا. تو مصطفیٰ تو پیروں کے بھی پیر ہیں نا، حضور تو مرشدوں کے بھی مرشد ہیں، صاحبوں وہ تو نبیوں کے بھی مرشد ہیں، وہ تو رسولوں کے بھی، کائنات کے تمام انبیاء کے بھی پیر ہیں، سید المرسلین ہیں، سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. کائنات میں پھر ان جیسا مرشد کہاں، ان جیسا پیر کہاں، ان جیسا آقا کہاں، ان جیسا مولا کہاں، ان سا ملجا کہاں. افضل تو بڑی بات ہے، ان کا ثانی کہاں، ان جیسا کہاں، ان کی برابری میں کہاں. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کوئی بات ہی نہیں کرنی، کوئی مصطفیٰ کا مثلی نہیں، مصطفیٰ کا ثانی ہی نہیں. تو وہ سید المرسلین، وہ امام الانبیاء، وہ تاجدار انبیاء، وہ کائنات کی جان، ہم غریبوں کی جان، بے کسوں کے کس، غمگینوں کے غم گزدہ، غم غسار آقا کے سامنے اے غلام تیرا نام لیا جائے کہ حضور آپ کا غلام رات میں، سردی میں، زمین میں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا مصطفیٰ کو میرا سلام دے دینا، محبوب کو میرا سلام پہنچا دینا. حضور وہ آپ کو سلام کر رہا تھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگا رہا تھا. بتاؤ اے غلاموں، اس سے بڑھ کر کیا ہی دو گی؟ اور ذرا سوچو، بار بار نام گیا، ایک نگاہ مصطفیٰ نے ڈال دی، حضور نے کرم کی ایک نگاہ ڈال دی. تیرے ایک نگاہ کی بات میری زندگی کا سوال ہے. حضور کی ایک نگاہ پڑ گئی، کرم فرما دیا، یار جاؤ دے دو اس کو عشق مصطفیٰ کی خیرات، جاؤ دے دو اس کو تقویٰ کا لباس، ارے جاؤ دے دو اسے 2 خزانے. وہی تو مالک ہیں خزانوں کے، ان کا آرڈر دینا ہوگا، پھر کس چیز کی کمی ہے؟ سب کچھ حضور کے در سے ہی تو آ رہا ہے. تو بتاؤ کس قدر عظیم نعمت ہے یہ. پھر اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ مصطفیٰ کا در وہ در ہے کہ جہاں کے دربان فرشتے ہوا کرتے ہیں. فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، انہیں خادم بنایا کہ میرے محبوب تک درود پہنچاتے رہو، ادھر سے درود اٹھاؤ ادھر پہنچاؤ، ادھر سے اٹھاؤ ادھر پہنچاؤ. تو اس حدیث سے ایک نفیس نقطہ یہ بھی پتا چلا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عظمت والا در وہ ہے کہ جہاں کے دربان بھی اللہ کے معصوم فرشتے ہیں. اب یہ تو عشق والوں کا مقدر ہے نا کہ انہیں عشق والے نقطے نظر آتے ہیں، نفیس باتیں نظر آتی ہیں. ورنہ جہاں ادھر یہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کجی، ٹیڑھا پن. دل بیچارہ بیمار ہونا تو ان بیماروں کو پتہ ہی حدیث پڑھ کے کیا نظر آتی ہے، دیکھا یہ سنی کہتے تھے حضور دور سے سنتے ہیں، حضور کو پکارو ہماری فریاد سنتے ہیں. او بریلویو اب بتاؤ تو صحیح، اگر تمہارے نبی دور سے سنتے تھے تو فرشتہ سلام لے کے کیوں جا رہا ہے؟ وہ تو خود ہی سن لیتے، پھر فرشتے کیوں لے جاتے؟ بندہ بیمار ہو تو اس کو یہی سوچیں آتی ہیں، اس کے لیے پھر ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، ان کو انجیکشن لگانے پڑتے ہیں، لیکن پھر شفا تو مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے، ورنہ پھر اللہ خیر فرمائے. بہرحال اس حدیث میں ایک بھی جملہ ایسا نہیں کہ مصطفیٰ نے فرمایا میں خود سنتا نہیں. پہلی بات تو حدیث میں کوئی لفظ ہے بھائی نہیں، تو خود سے حدیث میں الفاظ بڑھانے والا کون ہے؟ یہ یہی تو بدعتی ہوا نا. بدعت اسی کو کہتے ہیں نا، حضور نے جو فرمایا نہیں خود بڑھاتے رہو. تو خیر ان کا علاج ان کی زبان میں بھی ہو سکتا ہے. وہ کیسے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہ بدبخت بھی علیم و خبیر مانیں گے نا یار، مانتے ہی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر ہے. اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اندھیری رات
سخت اندھیری راہ، سخت سیاہ چٹان، کالا چٹان، اس کالی چٹان میں سیاہ چیونٹی کی چال بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، وہ علام الغیوب والشہادہ ہے، غیب اور شہادہ سب کا جاننے والا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم پر 2 مقرر کیے ہوئے فرشتے ہیں، تم پر محافظ کرامن کاتبین مقرر ہیں جو تمہارے کرتوت جانتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا، دایاں والا نیک عمل لکھتا ہے، بایاں والا برا عمل لکھتا ہے۔ حدیثیں آپ نے سنی ہے، فرشتے ہمارے اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پھر بدلیاں ہوتی ہیں، اعمال نامے بدلتے ہیں، دن کو فرشتے جاتے ہیں، فجر میں ایک جماعت جاتی ہے، پھر دوسری جاتی ہے، یہ سارے صحیح مضمون حدیثوں کے مجموع میں۔ اب کیا یہ جریب بے باک یہاں پہ بھی اپنی زبانیں ایسی ہی کھولیں؟ کیا یہ جرت کریں گے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو اگر ہمارے کاموں کی خبر ہوتی تو فرشتے کیوں پہنچاتے؟ فرشتے ہمارے اعمال پہنچا رہے ہیں، اس کا مطلب نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں ان کی عکاسی کر رہا ہوں، میرا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ تو وہ تو یہی کہیں گے نا کہ بھئی فرشتے ہمارے اعمال پہنچاتے، اس کا مطلب ہے اللہ کو خبر نہیں ہوتی، تبھی تو فرشتے پہنچا رہے ہیں۔ لیکن ایسا وہ بھی منہ سے نہیں بولیں گے۔ ہاں تو جب وہاں نہیں بول رہے، فرشتے وہاں بھی مقرر، عمل نامے وہ بھی لکھ رہے ہیں، اعمال نامے وہ بھی پہنچا رہے ہیں، مگر وہاں فرشتوں کے اعمال پہنچانے سے اللہ کی بے خبری لازم نہیں آتی، تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پہنچانے سے مصطفیٰ کی بے خبری کیوں لازم آتی ہے؟ معلوم ہوا کہ مرض تو کچھ اور ہے، اصل بات یہ ہے اللہ علیم و خبیر، وہ سب جانتا ہے، لیکن اس نے یہ سارا نظام اس لیے بنایا تاکہ بندے کے سامنے اس کے عمل کی اہمیت نمایاں ہو کہ دیکھو تیری زندگی، تیری سانسیں، تیرے کام، تیرے بول چال، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کوئی معمولی نہیں ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ چیزیں۔ دیکھو تبھی میرے فرشتے تمہیں نوٹ کر رہے ہیں، مقرر فرشتے تم پہ لگا دیے گئے، تمہارا اٹھنا بھی جان دیکھ لکھ رہے ہیں، تم نے جو بولا وہ اس کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، تاکہ تم اس چیز کو دیکھ کر سمجھو کہ میں اور میرے کام فضول نہیں کہ میں جو چاہے کروں، نہیں، میں بڑی اہمیت کا حامل ہوں، میرے اعمال کی بڑی اہمیت ہے۔ تو مجھے قدم اٹھانا ہے تو سوچ کے اٹھانا ہے، میں نے بولنا ہے تو سوچ کے بولنا ہے، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں فرشتوں کو کن کاموں پر گواہ بنا رہا ہوں، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے اعمال نامے کن اعمال سے کیا کر رہا ہوں، کہیں میرے اعمال میں بدیاں تو نہیں لکھی جا رہی، کہیں برائیاں تو نہیں لکھی جا رہی۔ یہ فرشتے کل قیامت کے دن میرے خلاف کیا گواہیاں دیں گے؟ تو بندہ جب ان چیزوں کو دیکھے گا تو اس کے سامنے اپنے عمل کی اہمیت بڑھ جائے گی کہ اللہ علیم و خبیر جانتے ہوئے بھی فرشتوں کی جماعت مقرر فرماتا ہے، وہ میرے اعمال نوٹ کرتے ہیں، تو معلوم ہوا میرے عمل بڑے اہمیت کی حامل ہیں۔ تو اللہ نے مصطفیٰ پہ درود کے لیے بھی، پہنچانے کے لیے بھی فرشتے مقرر کیے تاکہ غلاموں کو اندازہ ہو کہ محبوب پہ سلام بھیجنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، مصطفیٰ پہ سلام بھیجنا اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ نے معصوم فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ سارے کام چھوڑو، غلاموں کے سلام لیتے آقا تک پہنچاتے جاؤ۔ تو حضور تو جانتے ہیں جیسے اللہ ہمارے اعمال سے باخبر ہے، لیکن عمل کی اہمیت سمجھانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ہمارے عمل لکھوائے، تو درود کی اہمیت سمجھانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ہمارے سلام پہنچوائے۔ تو اس سے نعوذ باللہ وہ ان کی اپنی الٹے دماغ کے لوگ الٹائی چلا کرتے ہیں، عشق ہو تو سب کچھ سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو محبت سے درود پاک پڑھیں۔ تو اور آگے چلتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بات درود پاک کی ہو اور پھر بھی آپ لوگ درود پاک پڑھنے میں بھی سستی کا مظاہرہ کریں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ میں آپ کو یہ ترغیب دے رہا ہوں، آپ گھر میں بھی درود پڑھو، آپ تو مجمع میں بھی درود نہیں پڑھتے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔
معلوم ہوا کہ درود سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہماری حاضریاں بھی لگ جاتی ہیں. درود کی برکت سے قیامت میں مصطفیٰ کا قرب بھی نصیب ہوگا. لیکن دنیا کے میں بھی درود پاک کے بڑے فائدے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف قبر قیامت نہیں، آپ درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ. دنیا میں بھی پھر دیکھو آپ کے ساتھ کیسے کرم نوازیاں ہوتی ہیں. وہ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پہ بڑا درود پاک پڑھا کرتا ہوں، مجھے بتائیں میں اپنے اوراد وظائف کا جو ٹائم ہے اس میں سے کتنا ٹائم درود پاک پڑھوں؟ سرکار نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہو جتنا چاہو. کہ درود پاک ایک مرتبہ زندگی میں پڑھنا فرض ہے، اور جہاں مجلس میں حضور کا ذکر ایک مرتبہ واجب ہے، بقیہ نفل ہے. اور نفل میں بندے کو اختیار ہوتا ہے جتنا پڑھے، برکتیں تمہارے لیے مگر جتنا پڑھو. عرض کرتے ہیں حضور میں ایسا کروں گا، میرے جو اوراد و وظائف کا ٹائم ہے نا میں اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا. ایک حصہ درود پاک پڑھوں گا، 2 حصے میں بقیہ اور وظائف کروں گا. یوں سمجھو کسی کے 3 گھنٹے ہیں تو وہ گویا یوں کہہ رہا ہے کہ 1 گھنٹہ درود پاک پڑھوں گا، 2 گھنٹے کوئی اور کام کروں گا. حضور نے فرمایا ما شئت، تمہاری مرضی. زیادہ کرو گے تو تیرا فائدہ ہے، زیادہ کرو گے تو تیرا فائدہ ہے. عرض کرتے ہیں حضور ایسا کرتا ہوں آدھا آدھا کر لیتا ہوں. 1.5 گھنٹہ درود پاک پڑھوں گا، 1.5 گھنٹہ کوئی اور وظیفہ کروں گا. 1.5 گھنٹہ یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. انہوں نے عرض کیا حضور میں آدھا آدھا کر لوں. سرکار نے فرمایا ما شئت، تمہاری مرضی، بڑھاؤ گے تو تمہارا فائدہ. عرض کرتے ہیں حضور میں 3 حصے کرتا ہوں ٹائم کے. پہلے یہ تھا کہ 1 حصہ درود پاک پڑھوں گا، 2 حصے کوئی اور کام وظیفہ. کہتے ہیں اب حضور 2 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصے پہ کوئی اور وظیفہ کر لوں گا. فرمایا تمہاری مرضی، بڑھاؤ گے تو تمہارے لیے فائدہ. ہر مرتبہ حضور فرمانے بڑھاؤ گے تو تمہارا فائدہ. وہ سمجھ گئے، صحابہ تھے نا، نکتہ شناس تھے، وہ سمجھ گئے. کہتے ہیں حضور سارا ٹائم ہی درود پڑھوں گا. حضور نہ 1 نہ 2 نہ 3 نہ آدھا نہ پونا، وہ سارے وظیفے کا جو ٹائم ہے نا میرا وظیفہ ہی آپ کا ذکر ہوگا. اب بیٹھ کے آپ کی سناخانی کروں گا، آپ پہ درود پڑھوں گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر تیری دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی. یہ درود دنیا میں تیرے غموں کے لیے کافی ہوگا، آخرت کے لیے تیرے گناہوں کو مٹا کے رکھ دے گا. پھر نہ آخرت میں خطا کی فکر ہوگی، نہ دنیا میں کسی غم کی فکر ہوگی. یوں مصیبت آئے گی وہ درود آ کے کہے گا میں ہوں نا. تو ادھر دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. بتاؤ یار ایسی چیزیں بھی چھوڑنے جیسی ہیں. اس قدر فائدہ ہے، اس قدر عظمت کہ بندہ درود پاک پڑھے اپنی مشکلیں دور ہوں، بندہ درود پاک پڑھے خود پہ رحمتیں نازل ہوں، اپنی خطائیں معاف ہو. اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ جو حدیث پاک میں فرمانا تیرا فائدہ، تیرا فائدہ، اور بڑھاؤ گے تو تیرا فائدہ، اور بڑھاؤ گے تو تیرا فائدہ، اور بڑھاؤ گے تو آپ کا فائدہ. علماء کہتے ہیں سمجھ جاؤ کہ درود پاک پڑھنے سے مصطفیٰ کا فائدہ نہیں، غلاموں آپ کا اپنا فائدہ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں درود پاک پڑھتا ہوں تو حضور پہ رحمت نازل ہوگی، میں نے درود پڑھا تو حضور کے درجات بلند ہوں گے، میں نے درود پاک پڑھا تو مصطفیٰ کو کوئی فائدہ ہوگا. صحابہ وہ تو مسلسل رحمتوں کی بارش میں ہیں. تو خیر اللہ کا من الاولا. ارے ان کے صدقے تو تمہیں کوئی چھینٹا پڑ جاتا ہے. تم اپنے درود سے اتنا تکبر کرنے لگے کہ تمہارے درود پڑھنے سے مصطفیٰ کو فائدہ ہوگا. نہیں نادان بل وہ خیر اللہ کا، تیرا فائدہ اس میں ہے کہ مصطفیٰ کو دعائیں دیتے جاؤ، اپنی جھولیاں بھرتے جاؤ. علماء فرماتے ہیں دنیاوی مثال دے کر، کبھی آپ نے بھیکاری کو دیکھا ہے نا جب گھر آتا ہے، آپ اپنے بچے کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں نا، چھوٹا چھوٹا بچہ، بھیکاری آئے گا، اللہ آپ کے بچے کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے بچے کو خوشیاں دے، اللہ آپ کو محفوظ رکھے. جب پتہ چلتا ہے اس کے ساتھ بڑی اچھی گیدرنگ ہے، دوستی ہے، اللہ آپ کے دوست کو سلامت کرے، مجھے کچھ دے دو. بندہ دیکھتا ہے یار یہ اچھا بندہ ہے، میرے دوستوں کو، میری آل اولاد کو، میرے بچوں کو دعائیں دے رہا ہے، تو اس کو مراحت دی جاتی ہے، اس کی جھولی بھری جاتی ہے. تو علماء فرماتے ہیں یہ ادھر اشارہ ہے، ہم بھی تو خدا کے در کے منگتے ہیں نا، ہم بھی تو اللہ کے در کے سائل ہیں. تو گویا ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے، اولاد بچے کا معاملہ نہیں، لیکن مصطفیٰ محبوب خدا تو ہے، وہ حبیب خدا ہے. تو ہمیں بھی یہ گر دیا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلاؤ، مصطفیٰ کو دعائیں دینا شروع کر دو. مصطفیٰ پہ تم دعائیں کرو گے، وہ ویسے ہی انوار میں ہے لیکن تمہاری جھولی ضرور بھر دی جائے گی.
تم پر ضرور عطائیں کر دی جائیں گی۔ تو جیسے بھکاری دعائیں دے کر اپنی جھولیاں بھرتا ہے تو ہم درود پڑھ کے اپنا بھلا کرتے ہیں۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہم مصطفیٰ کا بھلا کر رہے ہیں، بلکہ ان کے صدقے سے تو ساری کائنات پلتی ہے، انہی کا تو دیا ہے۔ ساری نعمتیں دینی دنیاوی کہاں سے آتی ہیں؟ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو مصطفیٰ کا صدقہ ہی تو کھا رہے ہیں، تو پھر درود پاک پڑھتے جائیں اور یہ صدقات اور خیرات لیتے جائیں۔ ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں، آگے چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام دو راوی میں نے عرض کی ہیں، ان سے ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات سے حدیث پاک تھوڑے تھوڑے الفاظ کی چینجنگ کے ساتھ مروی ہے۔ میں ان کو مزید کر کے آگے چلوں گا، میں نے باتیں آپ سے بڑی کریں گے نا۔ مانا کہ میں لیٹ آیا کوئی مسئلہ نہیں، دیر بیٹھا کوئی مسئلہ نہیں، اٹھنا تو اپنی مرضی پہ ہے نا، اور اللہ کا کرم ہے، آپ سے امید ہے کہ چھوڑ کے آپ بھی نہیں جائیں گے بلکہ ساتھ دیں گے۔ تو درود پاک پڑھیں، آپ کے چہروں کی مسکراہٹ اللہ قیامت تک سلامت رکھے۔ اللہ کریم آپ کو دنیا جہان میں خوشیاں دے، آپ کو رنجشوں سے بچائے، ان بلاؤں سے بچائے جو واقعی بلا ہیں۔ بس ہمیں مصطفیٰ کی محبت میں گرفتار کرے اور گرفتاریوں سے بچائے، دنیا کی محبت سے بچائے، ان چنگلوں سے، ان فسادات سے بچائے۔ آئے ہیں حضور کا ذکر کرتے 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 کرتے، مصطفیٰ کی ثناخوانی کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں۔ لطف ہی جدا ہے، میں نے شروع میں ہی کہا تھا نا کہ صاحب حضور کا ذکر جب ہوتا ہے مزہ وکھرا ہی ہوتا ہے، عجیب سی لذت دے جاتا ہے۔ تھوڑا سا یہاں ضرور غور کیجئے گا، جب مصطفیٰ کے ذکر کی یہ مٹھاس ہے تو جنہوں نے محبوب کو دیکھا ہوگا یار، ان کا کیا مزہ ہوگا، ان کی عیدیں تو دیکھو نا یار، ذرا رشک آتا ہے ان صحابہ کرام پہ۔ جیسی دل میں یہ بات دماغ میں آتی ہے کہ یار جن کا ہم نام لیتے ہیں سینے چوڑے ہو جاتے ہیں، حضور کا نام لیتے ہیں، دل کی حرارت، ایمان کی حرارت، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، جی چاہتا ہے تن من وار کے مصطفیٰ کا ایک مرتبہ جلوہ نصیب ہو جائے، رخ انور کی ایک مرتبہ زیارت نصیب ہو جائے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت بھی دی تھی کہ میرے غلام آئیں گے، تمنا ایسی ہوگی کہ سارے جہان قربان کر کے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے تو یوں فرمایا نا، کرو تیرے نام پہ جان فدا، رخ تو رخ ہے، جلوہ دیکھے تو کیا کر ڈالیں گے عاشق، کہتے حضور کرو تیرے نام پہ جان فدا۔ مان خیال ہے یہ جان کیا چیز ہے، تو کہتے کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ حضور یہ دنیا بھی قربان، یہ آخرت بھی قربان، مگر جی دل کچھ اور ہی کہہ رہا ہے، تو کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ جان ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، حضور کروڑوں جہاں ہوتے آپ کے نام پہ قربان کرتا جاتا، قربان کرتا جاتا، قربان کرتا جاتا۔ تو رشک آتا ہے ان صحابہ کرام پہ، کیسی خوبصورت بزم ہوگی، ادھر صدیق اکبر ہیں، ادھر فاروق اعظم ہیں، وہ پیارے عثمان ہیں، وہ مولا علی ہیں، وہاں حضرت ابو ہریرہ ہیں، وہ حضرت عباس بھی بیٹھے ہیں، ارے وہ انس بن مالک بھی ہیں، وہ پیارے پیارے حضرت جابر بھی ہیں۔ دیکھو تو صحیح جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین بھی نانا جان کے پاس آ رہے ہیں، کیا بزم ہے، اور وہ جن کے رخسار کی روشنی پہ یہ چاند بھی قربان، یہ سورج بھی قربان، جن کے قدموں پہ دو جہاں قربان، والضحیٰ والے مصطفیٰ بھی جلوہ افروز ہیں۔ کس قدر خوبصورت محفل سجتی ہوگی، رشک ہے ان صحابہ پر۔ وہ مصطفیٰ کے دہن اقدس سے وہ میٹھے میٹھے جملے نکلا کرتے تھے، یہ غلام اپنے سینوں میں لیا کرتے تھے، محبوب کی ادائیں دیکھا کرتے تھے۔ ایسے تو نہیں یار، صدیق اکبر کیا کہا کرتے تھے، یہی کہا نا جب اپنی تمنا کا اظہار کیا، اپنی چاہت کا اظہار کیا، تو عاشق اکبر نے کہا نظر الی وجہک، مصطفیٰ آپ کو دیکھتا رہوں یہی تو چاہت ہے، بس رخ انور کو دیکھتا رہوں۔ صحابہ کہتے ہیں بھرے مجمع میں مصطفیٰ کو تکنے کی ہمت کسی میں نہیں ہوا کرتی تھی، میں صدقے جاؤں صدیق اکبر ہی دیکھا کرتے تھے، مصطفیٰ صدیق اکبر پہ دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے، صدیق اکبر میرے آقا کو دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے۔ ان مسکراہٹوں میں بھی تو اشارے تھے، ان کی لذتیں نہ جانے کون بتائے گا، ارے یہ وہ تھوڑی بتائے گا کہ جس
نے کبھی عشق کے میدان کا چھینٹا ہی نہ دیکھا ہو، جس نے کبھی عشق کی دنیا ہی نہ دیکھی ہو، وہ کیا بتائے گا کہ عاشقوں کے رمز کیا ہوتے ہیں؟ عشق کا مفتی کیا بتاتا ہے؟ یہ تو عاشقوں کی دنیا میں آؤ گے تو پتا چلے گا نا۔ کوئی مجنون سے پوچھے نا لیلا کیا چیز ہے، دنیا تو دیکھتی وہ ایک سیاسی بدصورت سی عورت ہے، لیلا میں کیا کمال ہے، لیکن مجنون کو لوگوں نے دیکھا وہ کتے کے پاؤں چوم رہا ہے۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا تو یہ دیکھتا ہے کتا ہے، مجھ سے پوچھنا میری لیلا کی گلی سے گزر گیا ہے۔ تو یہ لیلا کے مجنون کا عالم ہے۔ مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے صاحبو، ارے ان پہ تو ساری کائنات قربان، ان جیسا حسین کہاں ہے، مصطفیٰ جیسا حسن تو کہیں نہیں ہے نا۔ حضور کے حسن کا عالم ہی کیا ہے؟ حسن یوسف دیکھ کر مصر میں کٹی انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، تو اس مصطفیٰ کے جلووں کا کیا عالم ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، یہ نصیحت سمجھیے، یہ وصیت سمجھیے کہ ان عاشقوں کی جماعت سے کبھی دور مت رہیے گا۔ وہ عاشقوں کی جماعت یہ اہل سنت کی جماعت ہے، اس چیز کو اہمیت دیں۔ آپ اپنی دنیاوی گیدرنگوں میں اس طرح کھو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ میں کس کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں کس کے ساتھ جا رہا ہوں، میرا کس کے ساتھ گفتگو ہے، نہیں دیکھ رہے۔ آپ کو کوئی سمجھاتا ہے تو یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ فرقہ پرستی ہے صاحبو، اس کے مصطفیٰ فرقہ پرستی نہیں ہے، یہ تو جان ہے، یہی تو ایمان ہے جس میں نو کمپرومائز، ایک لمحے کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا کبھی بھی۔ جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ اپنا نہیں ہے بھائی، اسی کیسی گزریں گے نہیں۔ ایسے مولویوں کے بعد نہ جاؤ، ایسی جگہوں پہ نہ جاؤ، ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنے بھی نہ جاؤ بھائی، کب جال ڈل جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ جال ایسی تھوڑی پھیلایا جاتا ہے، میں نے آپ کو ابھی سمجھایا ہے۔ انہوں نے 3 کیٹیگریاں بنائی ہوئی ہیں، مجھے بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے؟ تو کیوں نہیں بولنا چاہیے؟ تو 3 کیٹیگریاں بنائی ہوئی ہیں۔ ایک کا کام یہ ہے کہ تم نے گلیوں میں گھومنا ہے، کسی سے میلاد پہ بحث نہیں کرنا، کسی سے علم غیب پہ بحث نہیں کرنا، کسی کو چھیڑنا نہیں ہے، بس یہ کرنا ہے ہمارا تبلیغ آیا ہوا ہے تم ہمارے ساتھ چلو، ہماری جماعت آئی ہے تم ہمارے ساتھ چلو، ہم اللہ اللہ کرنے ہیں ہمارے ساتھ چلو، ہم تصویر لے آئے ہیں ہمارے ساتھ چلو، ہم نماز پڑھنے آئے ہیں ہمارے ساتھ چلو، تم ہمارے ساتھ چلو، کوئی جھگڑا نہیں، تم ہمارا بھائی ہے۔ اسی بھائی کو تھوڑی دیر میں مشرک کہہ رہا ہوتا ہے، میلاد مناتا ہے دل میں مشرک کہہ رہا ہوتا ہے، پیٹھ تھپک کے کہتے تو ہمارا بھائی ہے ہمارے ساتھ چل، وہ آپ کو مسجد تک لے جائے گا، اس کی ڈیوٹی پوری، تنخواہ پوری ہو گئی اس کی۔ اندر جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے ڈائریکٹ وہ بھی آپ پہ حملہ نہیں کرے گا، وہ آپ کو بڑی اچھی اچھی خوف خدا والی، تقویٰ و پرہیزگاری، کیونکہ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے بھی چھیڑنا نہیں ہے، آپ نے ان کو جمانا ہے۔ ان دونوں کا کام جمانا، جمانے کے بعد آپ کو کہیں حضرت ہمارا چلے پہ چلنا ہے، آپ کو چلے پہ چل کے وہ چول بنا دیں گے۔ یہ جملہ عجیب سا ہے، بازاری ہے، لیکن سچی بات یہ ہے، جب آپ کو اتنا مضبوط کر کے ادھر لے آئیں گے نا یار، آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ بغض مصطفیٰ کا وائرس گھسا کب تھا، یہ کب سے میرے اندر گھسا تھا، یہ کیا ہوا یار، میں پہلے یا رسول اللہ کہا کرتا تھا، آج کسی نے یا رسول اللہ کہا تو میرے سر پہ بخار آ گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے تو کیا ہو گیا یار، میں ابھی تو چلے سے آیا ہوں، بڑے متقی لوگ ہیں، بڑے نورانی چہرے والے لوگ ہیں، وہ بتا رہے تھے یہ شرک ہے۔ سمجھو کام تمام لگتے ہوئے دیر نہیں لگتی بھائی، ایمان کا معاملہ ہے، یہاں رسک کبھی بھی نہیں لینا، کبھی بھی اہل سنت سے ایک لمحے کے لیے دور نہیں ہونا۔ یارو میں آپ کو بتاؤ تو صحیح، مجھے آپ بتاؤ، چھوڑو یار، وہ کون سی چیز ہے جو اہل سنت میں نہیں ہے جو آپ لینے کے لیے باہر جا رہے ہو؟ کیا آپ کے پاس دعوت اسلامی نہیں ہے؟ مجمع ہے نا ایک، دعوت اسلامی نہیں ہے آپ کے پاس، ہے نا ہمارے پاس۔ اہل سنت کی خوبصورت تنظیمیں ہیں، خوبصورت مشائخ اہل سنت ہے، اتنے باغ بہارا ہمارے پاس موجود ہے، پھر بھی دوڑے جا رہے ہو، دوڑے جا رہے ہو۔ خدا کے بندو، آپ کو دعوت اسلامی ہی کو ایک ہم کھول کے رکھ دینا، یہی ہماری ساری ضروریات کو پوری کر رہی ہے۔ بقیہ باغ تو اور ہے نا، وہ سارے سنی ہمارے باغ ہیں۔ اب مثال ہے، آپ نے اپنے بچے کو حافظ بنانا ہے، کیا دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ نہیں دیا ہے نا؟ مدرسۃ المدینہ، آپ نے بچے کو عالم بنانا ہے، ہمارے جامعات المدینہ موجود ہے۔ جناب آپ کی عمر بڑھ گئی ہے، عقل آ گئی ہے یار، قرآن تو پڑھنا چاہیے، میں نے قرآن نہیں پڑھا، مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، 2 گھنٹے میں بیٹھ کے آپ قرآن پڑھو۔ آپ چاہتے ہیں یار کوئی بڑے سال گزر گیا، دنیاوی کام کیے، 1 مہینے کے لیے کوئی آگے پیچھے ہو کے اللہ اللہ کرے، 1 مہینے کا قافلہ نہیں ہے ہمارے یہاں، 1 ماہ کا قافلہ ہے، 63 روز کا تربیتی کورس، 63 دن کون دے گا سائیں؟ چلو 7 دن کا اصلاح اعمال کورس، اصلاح نماز کورس، 7 دن کے لیے، 7 دن بھی نہیں دے سکتا، 3 دن کے قافلے میں نہیں دے سکتا، ہفتے میں 1 دن جمعرات کے اجتماع میں آ جاؤ، ہفتے میں 1 دن مدنی مذاکرات اسے دیکھو۔ آپ کہتے ہیں حضرت میں تو دین کے لیے باہر نکلوں گا ہی نہیں، حضرت گھر میں مدنی چینل آن کر کے بیٹھ جاؤ، کیا نہیں دیا، کہاں آپ کو
خالی چھوڑا ہے، ہر جگہ آپ کے اعمال، آپ کے عقائد کی اصلاح دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ عشق مصطفیٰ کی میٹھی میٹھی باتیں آپ کو سنائے، صاحبہ عشق مصطفیٰ میں رونا بھی سکھائے، جھومنا بھی سکھائے، نعتیں پڑھنا بھی سکھائے، ادب بھی سکھائے، اتنا کچھ دعوت اسلامی دے رہی ہے۔ تو ہمیں کہیں بھٹکنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں کہیں اور کسی کے چلے چول میں جانے کی ضرورت ہے؟ ہمیں کسی اور کا شکار ہونے کی ضرورت ہے؟ تو آپ بھی ایسا کر لو نا، اپنے دکان کے سامنے لگا دو مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، آپ اپنے گھر کے سامنے لگا دو مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ بندہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ کو لگا کہ یہ مجھے اپنے پاس گھمانے آئے گا، مدنی چینل چلا کے بیٹھ جاؤ کہ ہم تم کو تبلیغ کرنے ہیں، کب بیٹھ ادھر تبلیغ ہو رہی ہے، بیٹھ کے ذرا اس کو مدنی چینل دکھاؤ، وہ آپ کو کہے گا ہم سب ایک ہی ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا جمعرات کو اجتماع ہو رہا ہے، وہاں پہ آنا ذرا ملاقات کر لیتے ہیں، بلاؤ اپنے اسے اجتماع میں۔ اچھا مدنی قافلے میں چلتے ہیں، چلو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، تو مجھے ادھر کیوں لے کے جا رہے ہیں، میرے ساتھ بھی آ جاؤ، لے آؤ اس کو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں، لے آؤ اسے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں، آپ کو پتہ چلے گا وہ کتنا آپ کے ساتھ مخلص تھا۔ نہیں نہیں نہیں، ہم تو بڑا کام کرتے ہیں، ہم جا رہے ہیں، یوں کر کے نکل جائے گا۔ تو جیڑیے ذکر ان کا ہر بات میں، یوں چھیڑنا شیطان کو اپنی عادت کیجئے، ان کو چھیڑو گے تو یہ چھوڑیں گے، ورنہ آپ کو کہیں کا نہیں رہنے دیں گے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حدیث پاک کی حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طلحہ، تھوڑے تھوڑے الفاظ کی چینجیں گے، میں ان کو مزج کر کے ایک واقعے کی صورت بناؤں گا۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، سرکار آئے، حضور کے چہرے میں خوشی کے آثار بڑے نمایاں ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چہرہ ویسی، چہرہ تو پھر چہرہ، یہی تو ایک چہرہ ہے صاحب، اور چہرے کہاں ہیں پھر؟ کائنات میں مخلوق میں یہی تو ایک چہرہ قابل دید ہے، اور ایسا دید ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی یہ ساری بہار آنکھوں میں، سارے بہار ایک طرف، جنہوں نے ان کا چہرہ دیکھا پھر اسے نہ لندن دیکھنے کی ضرورت نہ پیرس دیکھنے کی ضرورت، ساری بہار اس نے دیکھ لی، اور جس نے مصطفیٰ کا چہرہ نہ دیکھا پھر دیکھا ہی کیا ہے بھائی؟ تو حضور علیہ السلام کے جلوہ زیبا، حضور کے رخ انور کو دیکھنے کی تڑپ ہو۔ صحابہ کہتے ہیں حضور آئے اور بڑے خوبصورت مسکرا رہے ہیں، حضور کے چہرے پہ حشاشیت بشاشیت خوشی کے آثار نمایاں ہیں۔ فرمایا پتہ ہے ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، ابھی جبریل آئے، جبریل نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کا مالک، آپ کا پروردگار اللہ آپ سے فرماتا ہے محبوب اما یرضیک یا محمد، ہے میرے حبیب کیا آپ راضی نہیں ہے، کیا آپ خوش نہیں کہ اللہ فرماتا ہے آپ کا امتی آپ پہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کر دے گا۔ حضور آپ کا امتی آپ پہ ایک مرتبہ سلام بھیجے گا اللہ اس پہ 10 مرتبہ سلام بھیجے گا۔ اور حضرت انس کی حدیث میں ہے، فرمایا مصطفیٰ نے کہ حضور اللہ کریم کے محبوب فرماتے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم 10 صلاۃ، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پہ 10 درود بھی اور 10 سلام بھی بھیجے گا۔ اور فرمایا وَحُطَّتْ عَنْهُ 10 سَيِّئَاتٍ، اور اس کی 10 خطائیں اللہ معاف کر دے گا اور اس کے 10 درجات بلند کر دے گا۔ ذرا غور کیجئے، ایک درود پڑھا آپ نے، کتنا؟ ایک، 10 کی طرف پہنچ گیا۔ آپ کا پڑھا ہوا ایک درود 10 میں کنورٹ ہوا، اور ساتھ آپ کو کیا کہ 10 رحمتیں بھی ملی، 10 خطائیں بھی دھلی، 10 درجات بھی بلند ہوئے۔ کتنے فائدے ہیں؟ اب غور کرو، یہ ایک درود پڑھنے کا فائدہ ہے، اور جس بندے کی زبان ہے ہی درود سے تر، اس اللہ کے بندے کے ہاتھ چومنے چاہیے کہ نہیں ہے؟ اس سے دعائیں کروائیں کہ نہیں یار؟ جو اٹھے تو اپنے محبوب پہ درود پڑھے، جو بیٹھے تو محبوب پہ درود پڑھے، اس کا معاملہ کتنا جدا ہوگا۔ تو رشک آتا ہے درود پڑھنے والوں پہ۔ آپ بھی اپنی زبان کو درود و سلام کی عادت ڈالیے، سرکار پہ درود و سلام پڑھیے۔ اچھا یہاں جو میں نے عرض کیا تھا نا حضور کے چہرے پہ خوشی آئی، علماء فرماتے ہیں مصطفیٰ کیوں خوشی ہو رہے تھے، خوش ہو رہے تھے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کیونکہ امت کو انعام مل رہا تھا، امت کو، اور حضور کو اپنی امت سے بڑی الفت ہے۔ یہ کہنا کہ دوسرے لفظوں میں لاڈلی امت ہے، بڑی محبوب امت ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کو۔ تو حضور کی امت پر جب کوئی خوشی ملتی محبوب کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور امت پہ تکلیف آتی ہے تو سرکار غمگین ہوتے ہیں۔ اسی سے علماء یہ نکتہ بیان کرتے ہیں، اگر کوئی غلام مصطفیٰ کا محبوب بننا چاہتا ہے نا، حضور کی امت کی خیر خواہی میں لگ جائے، ان کی ہمدردی میں لگ جائے، ان کے ساتھ بھلائی کرنے
دینے لگ جائے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرے، حضور کی امت کی خیر خواہی، یہ اتنی بڑی سعادت والی بات ہے، اتنی بڑی مصطفیٰ کی زندگی پڑھی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ انا ولی کل مومن، میں تم میں سے ہر مسلمان کا ولی ہوں۔ یار مزاج تو دیکھیے نا محبوب کا، فرماتے ہیں تم میں سے کسی شخص کا انتقال ہو جائے نا، مرحوم مال چھوڑ کے جائے نا، مال تم بانٹ دینا، لیکن اگر کسی کا انتقال ہو وہ مال نہ چھوڑ کے جائے، قرضہ چھوڑ کے جائے، اس کا قرضہ مجھ سے لے لینا۔ کوئی وہ قید نہیں لگائی، فرمایا میرا غلام مرا ہے، انتقال ہوا ہے، اس کے اوپر لوگوں کا قرضہ تھا، پیسے نہیں چھوڑ کے گیا، تو میں موجود ہوں، میں ہر مسلمان کا ولی ہوں، آ کے مجھ سے اس کا قرضہ لے لینا۔ وہ مشہور حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی، ان کے والد کا انتقال، ایک جنگ میں شہید ہو گئے، لوگ آگے کھڑے ہو گئے، آپ کے ابا پر ہمارا اتنا قرضہ تھا واپس کرو، یہ پیسے دو، یہ پیسے، سارے قرض کا اپنا مطالبہ کرنا شروع، اور انہوں نے صرف کھجوروں کا ایک ڈھیر ہی چھوڑا تھا۔ ارے یہ اتنی سی کھجوریں، کہتے ہیں ایک بندے کے قرض میں بھی پورے نہ ہوں اور سب کو قرضہ کیسے چکاؤں؟ حضور کے پاس آتے، حضور کے پاس، صحابہ کا نظریہ تو دیکھو نا، انہیں مشکل آتی تو کہاں جاتے تھے؟ حضور کے پاس آتے تھے، اور ہمیں مشکل آئے تو ہم کہاں جائیں پھر؟ صحابہ کوئی فالو کرنا ہے تو ہم نے بھی حضور کے پاس جانا ہے۔ جو کوئی اور دکھاتے ہیں ہم سے پوچھ لو کہ بھئی یہ کدھر ہم کو بھیج رہا ہے، تو ہم صحابہ تو حضور کے پاس جا رہے ہیں، تو صحابہ حضور، وہ حضرت حضور کے پاس آئے، مصطفیٰ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ابا کا شہید ہو گیا، آپ کو پتا ہے قرض کا بڑا تنگ کر رہے ہیں، آپ چلیں گے تو آپ کو دیکھ کے تھوڑا وہ نرم اختیار کریں گے، اپنا مطالبہ چھوڑ دیں گے۔ یار حضور آئے، چلو چھوڑ دیا، کہا اچھا چلتے، وہ چلے، اور بھئی جیسے سرکار وہاں پہنچے، ان قرض خواہوں نے تو کچھ اور ہی لے لیا، کہا اب تو ہمارا حامی آ گیا، حضور تو مظلوموں کے حامی ہے نا، ہم مظلوم ہیں، ہمارا قرضہ نہیں دیا جا رہا، وہ اور مطالبے شروع ہو گئے، جابر دینا، جابر دینا، حضور دیکھیں یہ ہمارا قرضہ نہیں دے رہا، انہوں نے بھی حضور سے مطالبے کرنا شروع کر دیے، ان کو بھی یہ دھارت بن گئی کہ مصطفیٰ آئے ہیں، اللہ اللہ میرے محبوب بھی ساتھ ہیں، ابو بکر بھی ساتھ ہیں، عمر فاروق بھی ساتھ ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے با جابر ہمیں ان کھجوروں کے ڈھیر کے پاس لے جاؤ، ان کو مکس کر دو۔ حضور وہاں پہنچے، مصطفیٰ اس ڈھیر کے پاس بیٹھے، وہاں ڈھیر کے پاس سرکار نے دعا کی، معلوم ہوا کھانا سامنے رکھ کے دعا مانگنا مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ بیچارے پتہ نہیں کدھر آئے کہ کھانا سامنے رکھ کے دعا مانگو ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ارے دیکھو حضور دعائی تو مانگ رہے ہیں کھانے کے ڈھیر کے سامنے، سرکار نے دعا مانگی، سرکار نے برکت دینے کے لیے اس کا چکر لگایا، چکر لگانے کے بعد حضور نے جابر سے فرمایا جابر بانٹنا شروع کر، ہم جا رہے ہیں۔ سرکار آئے، اب یہ دینا شروع ہو رہے ہیں، ایک کو دیا، دو کو دیا، وہ جتنے بھی قرض کا سے قطار باندھ کے کھڑے ہیں ان کے قرضے ادا ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ جو جابر فرماتے تھے کہ مجھے تو لگتا تھا ایک کا قرضہ بھی پورا نہ ہو، یہاں تو کہتے سارے قرضے ادا ہو گئے، وہ ڈھیر کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، وہ جیسے کا جیسا ویسا۔ اب بتاؤ غلام کی خوشی کیسی ہوگی؟ حضور کی برکت سامنے آئی ہے، حضور کا معجزہ سامنے آیا ہے، اب غلام کا دل کر رہا ہے مصطفیٰ کی فضیلت ہے، چھپانی تھوڑی ہے، یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں حضور کے فضائل چھپاتے ہیں، صحابہ کا انداز تھا دل کھول کے بتاتے تھے، یہ دوڑے 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 مصطفیٰ کے پاس آئے، یا رسول اللہ آقا آپ آئے تھے نا، حضور آپ نے ایک گر چکر لگایا تھا، حضور آپ نے دعا کی تھی، میری تو بگڑی ہی بن گئی، قرضے بھی اتر گئے، کھجور بھی باقی رہ گئے، حضور چوارے باقی رہ گئے، قرضے ادا ہو گئے۔ مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں کہ جابر ہمیں تو بتائیے، ہم جا رہے ہیں تو پھر خالی کیسے ہوگا، ہم گئے اس لیے ہیں کہ تمہاری بگڑی بنائی جائے، تو ہم جائیں اور بگڑی نہ بنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن تم جاؤ ابو بکر اور عمر کو بھی بتا کے آ جاؤ، وہ بھی ساتھ تھے نا، یہ کیا ہے؟ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کے فضائل اور بیان کرو، جاؤ ابو بکر اور عمر کو بھی بتا کے آؤ، وہ بھی تو ساتھ تھے، یہ دوڑتے گئے، اے ابو بکر اے عمر آپ کو پتا ہے حضور آئے تھے نا آپ کے ساتھ؟ ہاں ہاں پتا ہے، وہ بھی مسکرا رہے ہیں، رمز شناس ہے نا وہ بھی، تو مسکرا رہے ہیں، کہا حضور آئے تھے میری بگڑی بن گئی، قرضے ادا ہو گئے، وہ مسکرا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں پہلے ہی پتا تھا، خدا کی قسم ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں، اب تم بے بس نہیں ہو، اب تو تمہاری بگڑی بننی ہی بننی ہے۔ اے ابو بکر اے عمر، یہاں تو لوگ تو مصطفیٰ کے لیے غیب کا علم نہیں مانتے، آپ کو اپنے بارے میں کہہ رہے ہو، ہمیں پہلے سے پتا
پتا تھا، یہ پتا کیسے چلا؟ تو جناب یہ ایمان تھا، یہ عشق کا بس فیصلہ تھا کہ حضور چاہتے ہیں پھر غلاموں کو خالی نہیں لوٹایا کرتے۔ ارے یہاں تک فرمایا صحابہ نے کہ اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو شاید مصطفیٰ کی زبان سے لا بھی سننے کو نہ ملتا۔ وہ لا کہتے ہی نہیں ہے تو مانگیں گے ان سے مانگے جائیں گے، بے مانگے پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اگر ہوگا تو دوں گا۔ اگر ادھر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو مالک ہے نا، یہ ادھر اگر ہے تو پھر مگر کدھر ہے؟ تو سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر اپنی امت پہ مہربان تھے، ان کے تکلیفوں کو پریشانیوں کو دور کرنے میں اس قدر سعی تھے۔ سرکار نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، کوئی آتا آپ نماز مختصر کر دیتے، سلام پھیر کے پوچھتے کوئی کام ہے؟ کہتا جی یا رسول اللہ، کہتے چلو۔ اور نماز سرکار نے بھی مختصر کی، اس کے کام کے لیے چل پڑے، اس کی مشکل ٹالنے کے لیے چل پڑے، اس قدر چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ تو حضور مال لٹاتے رہے، جو مال موجود تھا وہ ختم ہو گیا۔ ایک منگتا آیا، حضور نے فرمایا یہاں پہ تو ختم ہو گیا، جا تو مدینے کے بازاروں میں محمد کے نام پہ جو تجھے چاہے خرید لے، انہیں کہہ دے مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے، پیسے مصطفیٰ دے دیں گے۔ حضرت عمر فاروق دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ نہیں تھے تو کہہ دیتے بعد میں آ جانا۔ حضور کے چہرے پہ ناگواری کے آثار آئے۔ ایک انصاری صحابی کہتے ہیں حضور آپ خرچ کرتے رہیں، اللہ آپ کا آپ خدا کے ہیں تو آپ کیا پریشان ہونا؟ حضور مسکرا کے کہتے ہیں مجھے اسی کا حکم ہے کہ میں خرچ کرتا رہوں۔ تو صحابوں نے حکم ہی یہ ہے کہ آپ دیتے رہے، تو ان کے در پہ نہ مانگے تو مانگے کہ کہاں جا کے؟ دینے والے وہ ہیں تو ہم مانگے کیوں نہ پھر ان سے؟ تو محبوب سے مانگنا بھی ہے اور محبوب کی امت کی خیر خواہی کرنی ہے، حضور کی امت کی ہمدردی کریں۔ سردیوں کے دن چل رہے ہیں یار، لوگ طرح طرح کی پریشانی ہوئی۔ آپ کو پتا ہے ہماری سوسائٹی کوئی ہائی فائی سوسائٹی نہیں، غریب لوگ یہاں رہتے ہیں، ان غریبوں کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں من کان فی حاجت اخیہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی حاجتیں پوری کرتا رہتا ہے۔ تو اپنے غریبوں کے ساتھ تعاون کریں۔ کسی کو بستر کی ضرورت ہے اس کو بستر دے دو یار، کسی کو سویٹر کی ضرورت ہے اس کو سویٹر دے دو، کسی کو راشن کی ضرورت ہے اسے راشن دے دے، ان کے گھروں میں آپ راشن پہنچائیں۔ بڑا خوبصورت طریقہ یہ سمجھایا ہے کہ آپ کریانہ اسٹور والوں کے پاس چلے جاؤ، ان سے پوچھو کہ یار کون کون لوگ تم سے ادھار لینے آتے ہیں، بڑی لسٹ آپ کو دکھا دیں گے کہ یار یہ وہ غریب ہیں کہ جو پورا مہینہ ادھار لیتے ہیں، سیلری آتی ہے وہ آ کے مجھے قرضے میں چکا دیتے ہیں، پھر اگلا مہینہ ادھار میں چلے جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی سیونگ نہیں ہوتی، کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے بیچارے قرض لیتے پھرتے ہیں۔ اور ظالم لوگ ایسے ہیں بغیر سود کے قرضے بھی نہیں دیا کرتے، یہ بیچارے اور پریشانی میں آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی لسٹ حاصل کر کے ان کے ساتھ مدد کریں۔ کئی وہ لوگ ہیں مہینے کے شروع میں چل رہے ہوتے ہیں، آخر کے دنوں میں آ کے کہتے ہیں یار 2-3 دن ادھار دے دینا، آٹا راشن سیلری آئے گی آپ کو دے دوں گا۔ یہ بھی بیچارے غریب ہی ہیں، ان غریبوں سے آپ ہمدردی کریں، ان کا ساتھ دیں۔ یہ جو آپ بزم سجاتے ہیں، آپ محفلیں سجاتے ہیں، میں منع نہیں کرتا، دیکھو میں تو یہیں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں نا، لیکن ساتھ یہ بھی کہوں گا اگر آپ نے 10,000 ادھر لگائے نا، 2,500 کسی غریب کے گھر پہنچا دو یار، 5,000 کسی غریب کو بھی دے دو۔ یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا سوئے مفاتحہ برسی کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایسے جا کے بتاتے ہوئے نہیں فلاں کو دینے جا رہا ہوں، فلاں کے دے جانا رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، ایک پیج میں نہیں، دوسرے میں، تیسرے میں، وائرل واٹس ایپوں میں نہیں، ایسا نہیں، ایسا دو جیسے مصطفیٰ نے بتایا کہ دائیں ہاتھ سے دو، ان ہاتھ کو بھی نہ پتا چلے اس نے دیا کس کو ہے اور کیا دیا ہے۔ ایسے انداز سے کوئی عمل تو ایسا ہونا کہ اس موبائل کو پتا نہ ہو، مجھے اور آپ کے رب کو پتا ہو، یعنی بندے کو اور اس کے رب کے درمیان میں ہو، کسی تیسرے کو معلوم نہ ہو۔ تو ان غریبوں سے ہمدردی کریں۔ آپ کے تو معاملات رکے ہوئے ہوتے ہیں نا، جب آپ نیچے والوں کے ساتھ کوپریٹ کریں گے نا، آپ ان کے مددگار بن جاؤ، اللہ آپ کی مددگار پیدا کر دے گا۔ وہ کہ آپ کو بڑی فیلڈ میں بڑی ترقی چاہیے، یہ غریب مزدور دہاڑی دار آپ کو وہاں نہیں پہنچا سکتا، لیکن آپ تو اس کی پیٹھ کا سہارا بن سکتے ہیں نا، آپ اس کا سہارا بن جاؤ، اللہ آپ کے لیے ایسے مددگار ثابت کر دے گا، آپ کے اوپر والے آپ پر مہربان ہو جائیں گے، ان کے دل میں آپ کا ترس آئے گا، آپ کی بھی بگڑی بن جائے گی۔ تو اللہ کے بندوں پر ترس کھائیں، ان پہ رحم کھائیں، رحمان
شیطان آپ پہ رحم کھائے گا، رحم فرمائے گا۔ حدیث پاک میں نا الخلق عیال اللہ، کہ یہ مخلوق یہ اللہ تعالیٰ کے زیر کفالت ہے۔ عیال وہ ہوتا ہے جو کسی کے زیر کفالت ہو، تو ہمارا رب اللہ ہی ہے، وہی ہماری تربیت پرورش فرمانے والا ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے۔ تو فرمایا یہ سارے مخلوق اللہ کی پروردگاری میں ہے، اور ان میں اللہ کو سب سے زیادہ وہ ہے کہ جو اللہ کی مخلوق سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو خدا کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، پھر نماز روزہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، پھر دیکھیں آپ ولی بن جائیں گے۔ آپ ولایت فیضان مدینہ یہاں لیا خانزادہ کالونی میں، اس میں بھی تعاون کریں۔ فیضان یہ مدینہ ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں کہ ہم کہاں خانزادہ کالونی میں انشاءاللہ خانزادہ کالونی میں انہوں نے جگہ لی ہے فیضان مدینہ کے لیے، تو انہیں بھی فرما رہے ہیں کہ اس میں بھی آپ حضرات کے تعاون درکار ہے، اس میں بھی آپ تعاون کریں۔ جس نیک کام میں اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے نا وہاں سے چلیں، اسٹارٹ اپنے رشتہ داروں سے کر کے چلیں۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی بہن بھوکی سو رہی ہے اور آپ دے کر فیضان مدینہ بنانے جا رہے ہیں، ایسی ترغیب نہیں ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے لے کر چلیں، اپنے رشتہ دار الاقرب فالاقرب، یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ یوں آگے چلتے رہیں، دینی ادارے بھی ظاہر ہیں آپ کے تعاون کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو بتائی جائے، عقل است شعور است سب کچھ موجود ہے، تو ان چیزوں سے آپ خود ہی سمجھیں، تو ان کے ساتھ بھی کوپریٹ، اپنوں کو دیکھتے دیکھتے آگے بڑھتے رہیں، اللہ کی راہ میں دیں مگر محبوب کی محبت بٹھا کے دیں، انشاءاللہ وارے نیارے ہیں اپنے۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے، ہونے والی غلطیاں کوتاہیاں اپنے محبوب کے صدقے معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔